منزل سے بڑھ کر تو منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ السلام علیکم، خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا داری نیوز ناؤ میں۔ اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر جہاں ہنر کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کشمیر کے اندر جہاں دیکھا جائے گا تو ہر کوئی دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتا ہے۔ یہ بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر وقت جب وادی کشمیر کا بچہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو شاید وادی کشمیر کا بچہ ہر وقت فتح کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو بھی بچہ کسی بھی چیز میں حصہ لیتا ہے تب یقیناً وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ پورے وادی کشمیر خصوصاً جموں کشمیر کا نام روشن کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو نہ کسی تعارف کے محتاج ہے، جس نے اپنی زندگی میں اور چھوٹی سی زندگی میں اس نے اپنی زندگی کو اتنا ایسا خوشبودار بنایا جس نے پورے دنیا ہی نہیں بلکہ پورے سری نگر کے 4 چاند لگائے۔ میرے ساتھ ہے سرور فاطمہ جو ایک کیلیگرافر ہے۔ سب سے پہلے سرور فاطمہ آپ کا ویلکم ہے دا نیوز ناؤ میں، اور جانتے یہی ہے کہ شروعات اسی چیز سے کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے سوال اب تک آپ سے کیے گئے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے دورہ ہو چاہے ہم نے کیے ہیں، بہت سارے سوال ہیں، لیکن آج وہ بات جاننے چاہیں گے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سرور فاطمہ کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ آج وہ بھی وقت ہے کہ سرور فاطمہ آج بڑے بڑے ایگزیبیشنز بڑے بڑے ایونٹس میں جانی جاتی ہے، اور بہت سارے ایوارڈز اب تک سرور فاطمہ نے اپنے ہاتھ لیے ہیں۔ تو کیسا محسوس ہو رہا ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے اس وقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سرور فاطمہ، پروفیشنل کیلیگرافر۔ میں پہلے تو اللہ کو تھینک یو بولنا چاہتی ہوں کہ ان کی وجہ سے آج میں ادھر پہنچی ہوں۔ مطلب میں کچھ نہیں تھی تو میں وہاں سے یہاں آ گئی۔ اب میں بتاتی ہوں کہ مجھے ابھی کیسا لگ رہا ہے۔ مطلب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھی، میں یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا کرتی تھی اور مجھے نہیں پتا تھی میں یہاں پہنچوں گی، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، یہ جاننا چاہیں گے کہ تب سے اب تک سپورٹ کس انسان کا ہے جس نے آپ کو ہر وقت سپورٹ دیا، جس نے بار بار آپ کی ہیلپ کی کیلیگرافی بنانے میں یا کسی جگہ جانے میں یا کسی بھی چیز میں، اور جس نے آپ کو اس مقام پر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم لبیک بھی کر سکتے ہیں؟ تو وہ از نان ادر دین مائی فادر آبویسلی۔ تو میرے پاپا میرا بیک ہے، وہ مطلب ایک پہاڑ بن کے میرے پیچھے ہمیشہ کھڑے رہے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو میں کچھ نہیں ہوتی۔ انہوں نے میرا ہر وقت ہر ٹائم سپورٹ کیا، جب کوئی نہیں تھا وہ میرے سپورٹ میں تھے، اور انہی کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں۔ تھوڑا سا مختصر جاننا چاہیں گے، پورے ہمارے جو ویورز ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ آخر کافی لوگوں کا شوق بھی ہوگا، کیونکہ بچوں کا بھی شوق اکثر ہوتا ہے، کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی پین اٹھا کر کچھ نہ کچھ لکھ جاتے ہیں، تو شاید ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی عادت ہے، ان کو بھی شوق ہے کیلیگرافی۔ تو ان چیزوں میں کون سے میٹیریل لگتا ہے جب کچھ بنانا ہوتا ہے، کس طریقے کا میٹیریل لگتا ہے اور وہ ملتا کہاں سے ہے؟ تو کیلیگرافی از اے ویژول آرٹ، ٹھیک ہے۔ وہ ہم کس کے تھرو کر سکتے ہیں؟ وہ ہم اس میں برش پینز آتے ہیں، قلم آتے ہیں، پینز آتے ہیں۔ آپ نارمل پین سے آپ سٹارٹ کریں، جو انک پین ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، آپ اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بگنرز کے لیے، اور اس میں آپ تھوڑی ڈیزائنز لائے، آپ اس میں مطلب بہت تھوڑی کریٹیوٹی دکھائے آپ اس میں، تو وہ بہت زیادہ، وہ کیلیگرافی کیا ہے جو آپ کے آنکھوں کو اچھا لگے، جسے دیکھ کر ورنہ لکھتے تو سبھی ہے، اب کسی کی یا ہم دیکھتے ہیں ہینڈ رائٹنگ بہت پیاری ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے اس کی چیزیں دیکھنا، ویسے کیلیگرافی ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا پیار سے لکھیں، ہم اچھے سے لکھیں تو سب کو اچھا لگے گا، تو آپ کسی چیز سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ نے کسی کا نام لکھا یا کوئی بھی چیز آپ نے شروع کی، کیا اس کو بنانے میں آپ کو 15 دن لگے، یا اس کو بار بار آپ نے بنانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی نہیں بنا، پھر آخر کار وہ بن گیا؟ جی ایسا تو ہوتا رہتا ہے، کبھی نہیں، کچھ ایسا کو بھی موڈ آیا ہے؟ بہت بار ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ مطلب اگر میں نے پہلے ہی بولا کہ میں بہت جلدی کا کام کرتی ہوں، اور جلدی کا کام شیطان نہیں، کو کوئی ہوتا فنی ہے۔ مومنٹ اس میں آیا ہے کوئی؟ ایسا فنی مومنٹ خراب، ہاں ایک بار میں بنا رہی تھی، کسی کا نام ہی بنانا تھا اور ان کو ارجنٹلی چاہیے تھا، تو میں بنا رہی ہوں، ہو رہا تھا، پہلے انک گر گئی اس میں، پورے پہ انک گر گئی ایک بار، اس کے بعد میں نے پھر سے ٹرائی کیا، پھر سے لکھا، اس کے بعد پھر سے کچھ ایسا گیلا ہو گیا پھر سے، مطلب پھر میرا دماغ اتنا خراب ہو گیا، پھر میں نے پھر سے فائنلی وہ پھر بن گیا۔ چلو فائنلی بن گیا۔ اچھا چلے، ایک اور بات جاننا چاہوں گا، جس طریقے سے یہاں پر وادی کشمیر میں اکثر ہم نے دیکھے بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں، بہت سارے کیلیگرافر آرٹسٹ ہیں جن نے طرح طرح کے جو ہے نام بنائے ہیں، طرح طرح کے آیت الکرسی یا قرآن شریف کی آیاتیں بنائی ہیں، اور کیا لگتا ہے اس میں
لکھنا بہت سخت ہے یا بنانا سخت ہے؟ اگر انسان سیکھے تو کچھ سخت نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو ٹنز آف پریکٹسز کرنی ہوتی ہے، مطلب بہت، جب تک آپ کا ہاتھ پورا اسموتھ نہ ہو جائے، بہت پریکٹس کرنے کے بعد بھی میں بھی ابھی، اگر میں نے اسٹارٹنگ میں جب لکھے تھے نا، الف سے اسٹارٹ کیا تھا، الف سے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے، ابھی میں جب دیکھتی ہوں نا پرانے، مطلب میں نے کبھی پھینکا نہیں کوئی چیز، اگر میں نے الف سے اسٹارٹ کیا وہ صفحے جب میں آج دیکھتی ہوں، مطلب بہت فرق لگتی ہے، پھر بچپنا لگتا ہے اس ٹائم. اس میں بہت، جتنی آپ پریکٹس کرو گے اتنا آپ کا ہاتھ بنے گا اور اتنا اچھا لگے گا. اچھا، ایک وقت ایسا تھا جب ہم گوگل پر سرچ کرتے تھے سرور فاطمہ، کروم میں جب ہم سرچ کرتے تھے سرور فاطمہ، وہاں تو بہت سارے نکلتے تھے، لیکن جب آج ہم لکھتے ہیں تو وہاں پر سرور فاطمہ وہ پہلی ہی تصویر آپ کی نکلتی ہے، اس کے بعد بہت سارے وی آئی پیز کے ساتھ آپ کے ساتھ تصویر نکلتی ہے. تو کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ گوگل نے بھی اس چیز کو بھی اپروو کیا ہے کہ سرور فاطمہ کوئی چیز ہے، سرور فاطمہ کوئی شخص ہے. تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم بار بار ان کے انٹرویوز دیکھتے ہیں یا بار بار ان کی جو انسٹاگرامس کی آئی ڈی جو ہے لگاتار ان میں لائکس بڑھتے جا رہے ہیں یا فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید جلدی ہی جو ہے آفیشیل ٹک آ جائے گی. لیکن چلیے وہ بھی دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں. لیکن جاننا چاہوں گا کہ کیسا فیل لگتا ہے اب جو ہے انسٹاگرام یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ ہر طرف چھائی ہوئی ہو، تو کیا لگتا ہے، کیا فیل ہوتا ہے؟ کیا آپ نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو شوق نہیں تھا، کسی کو یقین نہیں تھا کہ شاید ہم آسمان چھو سکتے ہیں، لیکن آخرکار آپ نے آسمان چھو لیا. میں آفنلی کرتی رہتی ہوں، گوگل سرچ کرتی ہوں اپنا نام، کیونکہ اوبیسلی بہت اچھا لگتا ہے، مطلب سب کو دکھاتی ہوں، پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے وہ میرے لیے بہت. اور مطلب میں چاہتی ہی تھی کہ میں کچھ نہ کچھ کروں. اتنا نہیں پتہ تھی کہ میں کیلیگرافی کے ساتھ اتنی فیسنیٹ ہو جاؤں گی. میں چاہتی تھی، مطلب میرا اپنا شوق تھا میں جوڈو کھیلوں، تو اس میں بھی، یا میں چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے نام روشن ہو. اب اس کیلیگرافی میں ہو گیا تو بہت اچھا لگتا ہے. چلے، بہت ہی اچھی بات ہے. اور آخری میسیج آنا چاہیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے، آخری میسیج آپ سے لینا چاہیں گے جموں کشمیر کی یواؤں کے لیے، کیا میسیج آپ کے لیے؟ میری میسیج ہے ان بچوں سے پہلے جو غلط کاموں میں انوالو ہو رہے، جو ڈرگز میں انوالو ہو رہے. آپ دیکھیے آپ کے پاس کوالٹیز ہے، آپ وہ چھانے نا آپ میں کیا کوالٹیز ہے. آپ بھی، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ایسے ہی تھی، میں بھی بہت سوچتی تھی، میں بھی اسٹریس میں آ گئی تھی، لیکن میں نے جب خود پہ کام کیا تو تب جا کے مجھے پتہ چلا مجھ میں بھی کچھ ہے. ویسے ہی آپ بچے، آپ اپنے میں دیکھیں کہ آپ میں کیا چیز ہے. اور دوسرے میں ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس کو بولنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، آپ ان کے ساتھ بات کریں، آپ ان کو دیکھیں، ان کو بھی اسٹریس ہے، آج کل کے بچے بہت اسٹریس لیتے ہیں، تو آپ ماں باپ ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں اور دیکھیں پھر ان کو. چلیے، شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے. یہ تھی ہمارے ساتھ سرور فاطمہ، جو کہ ایک پروفیشنل کیلیگرافر ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سری نگر کے اندر ہی نہیں بلکہ جموں کشمیر کے 14 ضلعوں کے اندر یہ اس وقت مشہور ہے اور کافی وی آئی پیز کے ساتھ مل چکی ہے، اور مل ہی نہیں بلکہ ان کی کیلیگرافی انہوں نے پسند بھی کی ہے. امید کرتے ہیں یہ سیگمنٹ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا. مجھے اور میرے کیمرہ پرسن یاسر یوسف کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے دیش و دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ دا نیوز ناؤ.